یہ آل ٹوگیدر آپ کے ٹیچنگ کو چینج کرے گا۔ یہ وہ بات ہے جو ٹیچر کے لیے بھی بڑی کمال کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اگر ٹیچر بھی سنیں گے نا تو ٹیچر بھی کمال کی ان کی ٹیچنگ کے اندر چینج آئے گا، کیونکہ وہ ایک ہم بات کہتے ہیں آلویز کیپ اینڈ ان مائنڈ۔ یہ اصل میں اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، ایجوکیشن کا جو پورا ایک سرکل ہوتا ہے اس کے اندر یہ والا اینڈنگ اور ڈیسیژن پوائنٹ ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں آپ کی کلاس روم کی ٹیچنگ ڈیسائیڈ ہوگی، اور اس کے اوپر فوکس نہیں ہے، آج کل فوکس نہیں ہے اس کے اوپر، اور اس کا ایس ایل او بیسڈ ٹیچنگ سے بہت گہرا تعلق، ایس این سی سنگل نیشنل کریکولم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر سسٹم والی بات کروڑوں روپے کی ہے تو چلو یہ کروڑوں کی نہیں، یہ بھی لاکھوں روپے کی بات ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے۔ چلے میں آپ کو اس کے بارے میں، اس کو ہم کہتے ہیں بیلنسڈ اسیسمنٹ، کہ متوازن امتحانی طریقہ کار، اگزام آپ امتحان کیسے متوازن لے سکتے ہیں، آپ ان کو تو ضرور جانتے ہوں گے۔ کیوں جی اشرف صاحب جانتے ہیں؟ چھوٹے ہوئے کھیلتے تھے آپ، اتنے بڑے نہیں، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا نام ہے بینجمن ایس بلوم۔ اب بلوم کے نام سے آپ کو یاد آیا ہوگا کچھ نہ کچھ، بلومز ٹیکسانومی۔ وہ ہے کیا، وہ تھوڑی سی میں اب آپ کو بتاؤں گا، ساری نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، اس نے یعنی بلوم نے کہا تھا بچے کی لرننگ کو ہم 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں، مطلب اس کے ذہن کو اگر ڈیوائیڈ کرے تو 3 حصے بنتے ہیں۔ ایک حصے کو اس نے نام دیا کہ یہ کوگنیٹو ڈومین ہے۔ کوگنیٹو جیسے لکھا ہے یہ مینٹل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، دماغی نشو نما، بچے کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہوتا جاتا ہے، چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جب آپ بچے تھے تب آپ کچھ اور طرح تھے، آپ کچھ اور طرح۔ اور افیکٹو ڈومین ہے، یہ چوائسز اور ایموشن کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بچپن میں چھوٹی سی بات پہ رو پڑنا، چھوٹی سی بات پہ ہنس پڑنا، اب ایسا نہیں ہے، اب آپ کے پاس ایموشنل کنٹرول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے اپنے جذبات کو مختلف سچویشن میں کنٹرول کر کے رکھنا ہے، اور ساتھ آپ کو کریکٹر کے اندر بھی کچھ آپ کے پازیٹیو چیزیں ہیں، مورل کے اندر بھی یہ ساری چوائسز آپ کی بدلی ہیں۔ پہلے چھوٹے نیلے پیلے کالے رنگ پسند تھے، اب آپ کو ذرا تھوڑا سا نارمل رنگ پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کو گیمز پسند ہوں گی کھیلنا، اب آپ کو نہیں ہے، اب آپ کو زیادہ کسی جگہ بیٹھ کے کسی ہل اسٹیشن پہ چائے پینا پسند ہے۔ بچے کو کہیں گے ہل اسٹیشن پہ چائے پینا کتنا اچھا ہوتا ہے، کہ اچھا اس میں کیا اچھا ہوتا ہے، کوئی اچھا نہیں ہوتا، بیٹھ کے چائے پینا یہ کون سا کام ہوتا ہے، گیم کھیلنا اچھا ہوتا ہے، آپ فٹ بال کھیلنے وہ اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں۔ اچھا، تیسری چیز ہے سائیکو موٹر ڈومین، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے مسلز کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جیسے ہماری یہ جسمانی نشو و نما کی بات ہو رہی ہے، آپ بڑھتے ہیں تو آپ کے مسل جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ کلرنگ کرتے ہوئے کلر باہر نکالتا ہے تصویر سے، اور کٹنگ کرتے ہوئے کٹنگ جو ہے نا وہ آگے پیچھے کرتا ہے، لیکن جو ہی بڑا ہوتا جاتا ہے وہ اپنا مسل کنٹرول صحیح کر لیتا ہے۔ دیکھیں آپ کی لکھائی کتنی صاف ستھری ہے، بچے کی نہیں اتنی ہوتی، یہ آپ کے ہاتھ کے مسل کا کنٹرول آپ کو آ گیا ہے، وہ ڈیولپ بھی ہو گئے ہیں، اور آپ نے پریکٹس کے ساتھ ان کا کنٹرول سیکھ بھی لیا ہے، ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بھی آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو موٹر ڈومین۔ تو ہماری نشو و نما ایک میں نہیں ہوتی، ساروں میں ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری سائیکو موٹر ڈومین میں بھی نشو و نما ہوتی ہے بچوں کی، افیکٹو میں ہوتی ہے، کوگنیٹو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بلوم نے ان دونوں کو چھوڑ کے کوگنیٹو ڈومین کو مزید ایکسپلین کیا ہے۔ کیسے؟ ایسے، اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس پیرامڈ کی۔ اس میں سب سے پہلے اس نے رکھا ہے نالج، اس سے بعد میں رکھا ہے کمپریہنشن کو، اس کے بعد میں رکھا ہے اپلیکیشن کو، اور اس سے اوپر رکھا ہے انالیسس کو۔
اور اس سے اوپر رکھا ہے سنتھسس کو، اور اینڈ پہ رکھا ہے ایویلیویشن کو۔ یہ بچے کی سکلز ہیں، اس کو اس نے بچے کی سکل ڈیولپمنٹ کہا ہے کہ کوگنیٹو ڈومین کے اندر کسی خاص انفارمیشن کے بارے میں سب سے پہلے بچہ نالج لیول پہ ہوتا ہے، پھر اس کو مزید سمجھ آتی ہے تو کمپریہنشن پہ چلا جاتا ہے اسی انفارمیشن میں کسی ایک ایریا کے اندر ہی، پھر اسی ایریا میں وہ ایپلیکیشن لیول پہ چلا جاتا ہے، مزید اس کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اس کا انالیسس کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے، اور مزید جانتا ہے تو وہ اس طرح کی دو چیزوں کو جوڑ بھی سکتا ہے، دو انفارمیشن کو ایک جیسی کو جوڑ سکتا ہے، اور پھر وہ انفارمیشن کے بارے میں جیسے ہم کسی تھیوری کے اوپر اعتراض نہیں کر دیتے کہ یہ تھیوری ٹھیک نہیں ہے، فلاں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، وہ اعتراض کرنے والے عام آدمی تو نہیں ہوتے، عام آدمی کے اعتراض ہوتا ہے نا سائنس کی یہ تھیوری، اس کے اوپر یہ آبجیکشنز آئے ہیں جی، تو وہ اتنا پھر قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف انفارمیشن کو ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ لیول ٹاپ لیول ہے، اور یہ لیکن اس ہر لیول کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ نالج سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مثلا میرے پاس یہ پریزنٹر ہے، اس کے بارے میں اگر ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اس کا رنگ کالا ہے اور اس کے اوپر بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیپ اس کی لمبوتری ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں نالج ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کمپریہنشن، آپ کو میں نے بتایا اس میں تو لیزر لائٹ بھی ہے بھائی، اس سے جو ہے نا وہ سلائیڈ آگے اور پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اس سے سلائیڈ بند اور چل بھی سکتی ہے، اچھا، اور اس کے اندر تو دو سیل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک ڈونگل ہوتا ہے، جو ڈونگل لیپ ٹاپ کے اندر ہم انسٹال کرتے ہیں تو پھر یہ لیپ ٹاپ یا کسی بھی ڈیوائس پہ جس کے اندر انسٹال کرتے ہیں اسے چل جاتا ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ سیل کچھ دیر کام کرتے ہیں اس کے بعد چینج کرنے پڑتے ہیں، تو اب آپ کو اس کی کمپریہنشن شروع ہو گئی، زیادہ سمجھ آ گئی نا، آپ کو صرف پہلے اس کا نام پتا تھا یا رنگ کے بارے میں پتا تھا یا شیپ کے بارے میں پتا تھا، اب آپ کو اس کی اور چیزوں کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، آپ کو مزید سمجھ بوجھ ادراک ہو گیا۔ اب ہے ایپلیکیشن، میں کہوں چلیں بھی اس کو پکڑیں، آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں، آپ اس سے یہ سارے آپ دیکھیں لیزر لائٹ اس میں ہے، آپ دیکھیں اس میں جو ہے وہ سلائیڈ آگے پیچھے ہوتی ہے، آپ دیکھیں یہ ڈونگل آپ خود جو ہے نا اس میں انسٹال کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں اس سے جو ہے نا وہ سلائیڈ، تو اس کا مطلب ہے آپ ایپلیکیشن لیول پہ چلیں گے، آپ نے جو نالج سیکھا تھا اپلائی بھی کر لیا اس کو۔ اچھا اگلے جو 3 لیول ہیں، بینجمن ایس بلوم نے کہا ہے کہ وہ اسکول کے لحاظ سے ذرا ایڈوانس ہیں، اس کے بارے میں اسکول کو ابھی انفارمیشن کی ضرورت نہیں، تو ہم بھی ابھی اس کو نہیں ڈسکس کرتے۔ نالج، کمپریہنشن اور ایپلیکیشن کو اس نے اسکولنگ میں زیادہ ریئلسٹک قرار دیا ہے، کس نے؟ بلوم نے۔ اس کے بعد جو بات کرتے ہیں نا، یہ ساری انفارمیشن، یہ میں آپ کو ایک بیس رکھ رہا تھا، اصل بات میں اب کرنے لگا، پہلے میں صرف آپ کو ایک تمہید باندھ رہا تھا، ابھی تک ہم نے تمہید باندھی ہے، جو اب بات بتانے لگا ہوں وہ ڈیسیژن پوائنٹ ہے، یہ آپ کے سننے والی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے آپ کے سننے والی بات، کیا لکھا ہے گا؟ ایک پیپر میں اکارڈنگ ٹو ایجوکیشن پالیسی آف پاکستان، ایک پیپر میں نالج لیول کے کتنے سوال ہونے چاہیے؟ 17%۔ کمپریہنشن لیول کے کتنے ہونے چاہیے؟ 66%۔ اور ایپلیکیشن کے کتنے ہونے چاہیے؟ 17%۔ ہم عام پیپر اٹھا کے دیکھیں اس میں 80% نالج لیول کے کوشچن ہوتے ہیں، آپ اپنا پیپر کوئی بھی لے آئیں، میں آپ کو بتا دوں گا اس میں نالج لیول کے کتنے کوشچن ہیں۔ اکثر ہم یہ جو پوچھتے ہیں نا کہ فلاں آتھر کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، وہ کہاں پہ پیدا ہوا، اس نے کب یہ ایجاد کیا، یہ سارے نالج لیول کے کوشچن۔ کمپریہنشن تو سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، اس کے اوپر تو ہم آتے نہیں ہیں، اور ایپلیکیشن کے تو پاس سے ہی ہم گزر جاتے ہیں، اس کو تو کبھی پیپر میں دیا ہی نہیں،
عملی کام ہوتے ہیں نا جو لکھا، وہ ٹیچر یہ کہہ کے چھڑوا دیتے اور نہیں نہیں یہ تو لکھنے والا نہیں، یہ کرنے والا ہے. بھئی وہی تو اصل کام ہے، ایپلیکیشن، اسی سے تو اصل لرننگ ہونی ہے، وہ آپ چھڑوا دیتے ہیں. تو اب اگر اس کے مطابق پیپر بنایا جائے نا تو میں یہ کہتا ہوں 50% بچے فیل ہو جائیں. لیکن اصل ہے ہی کام یہی. اور جب پتہ چلے گا پیپر ایسے بننا ہے تو ٹیچر پھر پڑھائے گا بھی نالج کو زیادہ نہیں پڑھائے گا، کیونکہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے زیادہ انفارمیشن کو، کمپریہنشن اور اپلیکیشن پہ زور ہی نہیں رکھتا. دیکھیں یہاں پہ اس نے ورب بھی لکھے ہیں کہ بھئی کون کون سے ورب بتائیں گے کہ یہ سوالات نالج کے ہیں، کون سے بتائیں گے کمپریہنشن کے ہیں. مثلا اس نے ورب استعمال کیے ہیں ڈیفائن، ڈسکرائب، آئیڈینٹیفائی، لیبل، لسٹ، میچ، نیم. عام طور پہ ہمارے پیپر میں زیادہ سوالات ڈیفائن والے ہوتے ہیں، ڈیفائن والے سوال نالج لیول کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ریکال نالج لیول، ریکگنائز نالج لیول، ریپروڈیوس، سلیکٹ اور اسٹیٹ، یہ سارے نالج لیول. جن سوالوں میں یہ والے ورب استعمال ہوتے ہیں وہ نالج لیول کے کویشچن ہوتے ہیں، جن کا صرف شمار، جن کی صرف تناسب 100 میں سے 17 سوال ہیں. 17 سوال سے مراد 17 نمبر کے سوال ہیں، 17 سوال نہیں. ایک نمبر بھی 17 کا، ایک سوال بھی 17 نمبر کا ہو سکتا ہے، 5 سوال بھی 17 نمبر کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ویٹ 17 ہے. اور دوسرا ہے کمپریہنشن، اس میں ورب ہے کمپریہینڈ، کنڈینس، ڈسکرائب، ڈسکس، ڈسٹنگوش، انٹرپریٹ اور لوکیٹ. یہ ورب ایسے جن سوالوں میں استعمال ہوں وہ سوال کمپریہنشن لیول سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا لکھا ہے اپلیکیشن، اپلائی، کیری آؤٹ، کنسٹرکٹ، ڈیمونسٹریٹ، مظاہرہ کر کے دکھانا، اور آپریٹ، پروڈیوس اور یوز. دیکھیں نا یوز میں بات ہوئی ہے، میں نے کہا تھا یوز کر کے دکھائیں، تو یہ آپ کو ایگزامپل دی ہے. تو یوز اپلیکیشن لیول اور باقی بھی سارے جو میں نے ورب بتائے. اب آپ اپنے پیپر کا انالیسس کیجئے گا جا کے، جو آپ بناتے ہیں اس میں نالج لیول کے زیادہ کویشچن ہوتے ہیں، کمپریہنشن کے یا اپلیکیشن لیول کے. آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ جو ہم پیپر بنا رہے ہیں وہ کیسا بنا رہے ہیں. میں سمجھا پایا ہوں بات؟